نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ از دل بدر کن پیش خطرات را تا بیابی وحدت حق ذات را بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر این چنی تسبیح کے دارد اثر۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام جانشین سلطان الفقر امام الوقت مرشد اکمل جامع نور الہدا مرشد ما حضور حضرت سلطان محمد علی صاحب مدظ اللہ الاقدس، جملہ مشائخ عظام، علماء کرام، مہمانان گرامی، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، سامعین، ناظرین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے ہمیشہ سے یہ کٹھن اور مشکل مرحلہ رہا ہے کہ جہاں پہ انسان کے لیے آنکھ کو ذرا برابر بھی اونچا اٹھانا دشوار ہوتا ہے، وہاں پہ لب کشائی ایک بار گراں بن جاتی ہے۔ میری مراد حضور مرشد کریم کی موجودگی میں اپنی کم علمی کا، کم ظرفی کا اعتراف کرتے ہوئے کچھ بھی ادا کرنا ایک نہایت مشکل مرحلہ ہے، لیکن میں آپ کے کرم سے، آپ کی مہربانی سے، آپ کی شفقت سے اور آپ کے تصرف سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بے زبان، بے جان پتھر کے منہ سے کلمہ نکل سکتا ہے تو الحمدللہ اس بات کا فخر ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی میں پیدا فرمایا ہے۔ اور آج کے اس مبارک موقع پہ بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری برکات، اس اجتماع کی طرح برکات کا بھی اجتماع ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل بھی ہے، شہنشاہ بغداد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی ہے، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے جد امجد حضرت سلطان فتح محمد رحمت اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے، اور معراج شریف کا مہینہ بھی میرے خیال میں ابھی ختم نہیں ہوا۔ تو یہ ساری فضیلتیں اور ساری برکات جو ہیں آج کے دن جمع ہیں، اور یہ کتنی بڑی ہمارے لیے فضیلت کی اور خوشبختی کی اور برکت کی بات ہے کہ ان تمام برکات کے اجتماع میں منبع برکات بھی موجود ہیں۔ میرے دوستو، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلطان الفقر ششم حضور حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اصلاحی جماعت کی بنیاد رکھی تو وہ واحد جماعت تھی تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر وہ ایک واحد جماعت تھی کہ جس کے اغراض و مقاصد وہ تھے جو یا تو آج سے 1400 سال قبل کسی تحریک کے رکھے گئے ہیں یا اس کے بعد اس کے رکھے گئے تھے۔ میں اس امر کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں
کہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالی نے کس لیے پیدا فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق لاعرف، پس میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا کہ یہ میری پہچان کرے۔ مخلوق کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے، اور کائنات ترستی رہی، لوگ ترستے رہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ نصیب ہو جائے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اولیاء کرام اس جذبے کے تحت، اس نظریے کے تحت وہ اس چیز سے وابستہ رہے، چونکہ انبیاء کرام کے تھی مخلوق خدا کو خدا کی طرف رغبت دلانی ہے اور اس کی ذات کا قرب نصیب کرنا ہے۔ مختلف امتوں کو، بے شمار امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ سے ان کو شرف کلام بخشا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کو شرف محبت بخشا گیا۔ ایک تحفہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر بھی آشکار نہیں فرمایا، جو کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا، اور وہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ رب ارنی، رب ارنی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اصرار کیا رب ارنی، پھر جواب آیا لن ترانی، پھر اصرار کیا رب ارنی، پھر جواب آیا لن ترانی۔ تو جب اصرار شدید ہو گیا، جب اصرار تکرار کی صورت پکڑ گیا، تو پھر حضرت سخی سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی کا دیدار کروایا، لیکن ایک طرفت العین کے وقت سے بھی جلدی کا، ایک آنکھ جھپکنے کے وقت سے بھی پہلے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار کروایا۔ اس وقت میں اس کا دورانیہ یہی کچھ تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، لوگ جل گئے، پہاڑ جل گیا، طور سرما بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اظہار فرمایا اور یہ بات سمجھانا چاہیے کہ اے موسیٰ، جو تحفہ کسی کے لیے سنبھال کے رکھا جاتا ہے اسی کو ہی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا دیدار کا تحفہ تھا، جو اپنے انوار و تجلیات کے مشاہدے کا تحفہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنبھال کے رکھا تھا اور آپ ہی کو عطا فرمایا۔ اور جب حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ معراج کو درج فرمایا، واقعہ معراج کو تحریر فرماتے ہیں، تو آپ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں معراج پہ، میں عین الفقر آپ کی ایک کتاب ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، بات بڑی سمجھنے کی ہے، اے محبوب۔ جب محبوب کے پاس آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، آپ میری بارگاہ میں کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ الہی تیری ذات پاک ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کائنات کا مالک ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، لیکن میں تیری بارگاہ کے اندر وہ چیز لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے، جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ اے محبوب، کائنات کی تمام چیزیں میری بارگاہ میں موجود ہے، کیونکہ ہر چیز کو پیدا ہی میں نے فرمایا ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جو میری بارگاہ میں نہیں ہے؟ عرض کی الہی تیری بارگاہ میں کبریائی ہی کبریائی ہے، تیری بارگاہ میں بڑائی ہی بڑائی ہے، میں تیری بارگاہ کے اندر عاجزی کا تحفہ۔ حالات دیکھے، انہار دیکھی، خوبصورت پرندے دیکھے، باغات دیکھے، وہ تمام کچھ دیکھا جس کی تصویر کھینچی جاتی ہے ہمارے سامنے، وہ سارا کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا تھا؟ معراج کی رات کیا آپ نے دیکھا تھا؟ سارا کچھ دیکھا۔ جب دیکھا تو اللہ نے جب فرمایا کہ اے محبوب
پوری دنیا کا مشاہدہ آپ نے کیا، 18,000 عالم کی مخلوقات کو آپ نے دیکھا، آپ کو جو چیز پسند آئی ہے آپ فرمائے میں آپ کو عطا کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا مانگا؟ عرض کی الہی تجھ سے تجھی کو مانگوں، بس یہ سوال اچھا ہے۔ الہی تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، تیرا دیدار چاہتا ہوں، تیرے اسم الذات کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ چاہتا ہوں۔ اے محبوب، پہلے کون سی کمی ہے آپ کی ذات پہ؟ کیا پہلے نصیب نہیں ہے آپ کو؟ کیا پہلے عطا نہیں ہے آپ پہ؟ عرض کی الہی مجھے تو نصیب ہے، مجھ پہ تو تیری یہ عطا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ تحفہ جو انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوا، جو اس سے پہلی امتوں کے رسولوں کو بھی نہیں ملا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو نے چونکہ اسے اپنی پیاری امت کہا ہے، اس لیے تیری یہ پیاری امت تیرے دیدار سے ضرور مشرف ہو جائے۔ اور پھر اس سے آگے آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، الہی یہ منصب نبوت ہے جو تیری اربوں کھربوں کی مخلوقات میں سے صرف 1,24,000 کم و بیش اجسام اور ارواح ایسی ہیں جن کو منصب نبوت کے لیے تو نے چنا ہے، کھربوں کی مخلوقات میں سے۔ الہی ان میں سے میں ایک ہوں، تیری کھربوں کی مخلوق میں ایک کلیم ہوں، تیرا لاڈلا نبی ہوں۔ الہی ایک درخواست تو مان لے، کلیم بتاؤ، کلیم اظہار کرو۔ الہی یہ منصب نبوت لے لے، لیکن اپنے محبوب کی امت میں شامل کر دے۔ آپ بتائیں، ایک بات بتائیں، منصب نبوت کتنی اعلیٰ و عرفہ چیز ہے۔ منصب نبوت دے کر امتی بننا چاہتے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ کیا موسیٰ نبی علیہ السلام کو کیا اللہ کے چاہے وہ سوئی کی نوک کے برابر بھی ہوا ہو، کیا اللہ کا دیدار نہیں ہوا؟ اس نعمت سے بھی مشرف ہو رہے ہیں۔ اللہ کے کلیم بھی ہیں، 1,24,000 پیغمبروں میں سے بھی ایک ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں الہی منصب نبوت لے لے لیکن محبوب کی امت میں شامل کر دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امت کا خاصہ کیا ہے، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام یہ تمام التجائیں، یہ تمام آرزویں، یہ تمام درخواستیں، یہ تمام مناجاتیں، یہ تمام طلب، یہ تمام جستجو، یہ تمام آرزو اس کی بارگاہ عزتی میں پیش کر رہے ہیں۔ کیا وہ منصب ہے اس امت کا؟ کیوں؟ میں نے جو ابتدا میں آیت کریمہ عرض کی، یہ تمام تر باتیں کس بات کی متقاضی ہیں؟ کیا اس امت کا خاصہ کیا ہے؟ اس امت کو وہ منصب کیوں عطا کیا گیا؟ قابل غور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جو میں نے ابتدا میں آیت کریمہ عرض کی، اللہ نے فرمایا توجہ میری طرف رہے، اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی ارسل رسولہ، میں نے اپنا پیارا محبوب تمہیں بھیج دیا، تم میں مبعوث فرما دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ، الہی بھیج تو دیا، حیثیت بھی بیان فرما دے، فرمایا بالہدا ودین الحق، ہدایت کا سرچشمہ بنا کے اور دین حق کے ساتھ تمہیں مبعوث فرمایا ہے۔ پھر کس لیے الہی یہ ہدایت کا منبع، ہدایت کا سرچشمہ اور دین حق کے ساتھ کیوں بھیجا؟ فرمایا اس لیے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ پوری مخلوقات کے اوپر دین کا اظہار کر دے۔ اب میں ایک بنیادی نکتہ جو عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو میرے مرشد کریم سلطان الفقر حضرت سلطان محمد اصغر علی صاحب نے اس جماعت کے اور اس کے آپ نے جو اس کے اغراض و مقاصد رکھے
کہ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، جو قرآن و حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، اس کو اولیاء کاملین کی تعلیمات کی روشنی میں عوام الناس تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ ایک صداقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے، اس کے دو تقاضے ہیں، اس کے دو تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا ہے جاننے کا اور ایک تقاضا ہے پہچاننے کا۔ دیکھیں جاننے اور پہچاننے میں کیا فرق ہے؟ اس کو اس چیز سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ظاہر کی فضیلتوں سے نوازا، علم ظاہر عطا فرمایا، انہوں نے جو اس کی تشریح لکھی ہے قرآن و حدیث کی، جو اس کی تفسیر لکھی ہے، اس کو علم کہتے ہیں اور اس کا تعلق جاننے سے ہے۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے باطنی علوم سے قرآن مجید کی اور احادیث مبارکہ کی باطنی علوم سے سرفراز فرمایا، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اسے پہچاننا کہتے ہیں، اسے علم معرفت کہتے ہیں۔ اور جو اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا مشن ہے کہ یہ امت جو توڑ پھوڑ کا شکار ہے، جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو خواریوں کا، ذلتوں کا، رسوائیوں کا شکار بن چکی ہے، اب اس کی بقا، اس کی فلاح ایک ہی چیز کے اندر ہے کہ اب یہ اپنی مرکز کی طرف لوٹے، اب یہ اپنے مرکز کی طرف لوٹے۔ اور مرکز کیا ہے؟ میں اسے ایک چیز سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات کی جو فلم ہے، پوری کائنات کی جو یہ فلم ہے، جو یہ سٹوری ہے، اس کے اندر ہیرو کون ہے؟ اس پوری کائنات کی اس سٹوری کے اندر ہیرو کون ہے؟ پوری مخلوقات میں اشرف و افضل کون ہے؟ کون ہے؟ بولیں کون ہے؟ کون ہے؟ انسان۔ انسان۔ اب انسان کیا ہے؟ انسان کون ہے؟ اس کی مرکزیت کہاں پہ ہے؟ اگر اس پورے وجود کے اندر ایک چیز گردش کر رہی ہے، خون، اگر خون کی گردش رک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ بولیں بھائی کیا ہوتا ہے؟ موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ خون کا جو دورانیہ ہے، خون کی جو سرکولیشن ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھیں مرکزیت پہ آئیں، جس طرف لوٹنا ہے، جس طرف سے ہمیں ان ذلت اور رسوائیوں سے نکلنے کا جو راستہ ملتا ہے، انسان کے وجود کی مرکزیت کہاں پہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے جسموں کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا وجود ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے، اس میں خرابی ہے تو پورا وجود خراب ہے، پورے وجود میں خرابی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اب مرکزیت کسے نصیب ہے؟ کسے نصیب ہے؟ بولیں کسے مرکزیت نصیب ہے؟ دل کو۔ پوری کائنات کے اندر جو مرکزیت ہے وہ انسان کو نصیب ہے، اور جو انسان کے اندر مرکزیت ہے وہ دل کو نصیب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرکز کائنات کا کیا ہے؟ انسان کا دل ہے۔ اب پوچھیں دل کیوں مرکز ہے؟ دل کیوں مرکز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ لا یسعنی فی الارض ولا فی السماء، میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماتا، ولیکن یسعنی فی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل میں ہے۔ اللہ کی ذات کہاں پہ جلوہ گر ہے؟ دل میں موجود ہے۔ جس طرح حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ این عشق آسانو لسیاں جاتا تے بیٹھا مار پتھلا ہوں، وچ جگر دے سن چلائیوس کی تسکم اولاہو، پر جاں اندر وڑ جاتی پائی ڈٹھا یار اکلاہو۔ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں۔ یہ دل کیا ہے؟ یہ دل خون کا لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جلوہ گاہ ہے۔ میرے دوستو مرکزیت کسے نصیب ہے؟ دل کو۔ اور جو اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا مشن ہے
کہ خدا را نکلو ان جھگڑوں سے، نکلو ان جھگڑوں سے، یہ جھگڑے، یہ باتیں، یہ فلسفیانہ مشگافیاں، ان سے نکلو۔ کس طرف توجہ کرو؟ فروعات سے نکل کے مرکز کی طرف توجہ کرو۔ اور مرکز کیا ہے؟ مرکز دل ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی تعلیمات کو پھیلایا جائے عوام میں، ایسی تعلیمات کو نشر کیا جائے جو تعلیمات دل کی تعلیمات پہ مبنی ہو، اور وہ اولیاء کاملین کی تعلیمات ہے۔ اسی لیے اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کی بنیاد رکھی گئی۔ اب اگلی بات جو میں عرض کر رہا تھا قرآن مجید کی آیت کریمہ کے حوالے سے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس کی یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم ظاہر سے نوازا، جن کے معانی اور جو مراد و معانی تک محدود ہو گئے، انہوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ تاکہ اس دین کو جو دین حق ہے تمام دینوں پہ غالب کر دیا جائے۔ لیکن جو عارفین ہے، جو اولیاء کاملین ہے، جو دل کی تعلیمات کا درس دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، تھوڑا سا اپنا جو معیار ہے اسے بلند کرو، تھوڑا سا اپنا جو معیار ہے اسے بلند کرو۔ جناب کیسے کریں؟ کیسے معیار بلند ہوگا؟ تو عارف لاہوری تڑپ اٹھے اور کہا کہ علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے۔ کہا کہ نکلو، دل کی طرف جھانکو، صرف جاننے تک محدود نہ رہ جاؤ، اب پہچاننے کی طرف توجہ کرو۔ میرے دوستو، اب جب ان کی طرف ہم متوجہ ہوئے کہ انہوں نے اس کی کیا تشریح کی ہے، تو اب ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ لِیُظْہِرَ کیا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، کہ میں بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، کہ میں نے وہ رسول بھیجا ہے جو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ آیا ہے، اور یہ ہدایت اور دین حق دینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کر دے۔ اب لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کا مطلب کیا ہے؟ یظہرہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ توجہ فرمائیں، یظہرہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ یظہرہ کی جو مصدر ہے وہ ہے اظہار، افعال باب کے وزن پہ، اور اظہار سے یظہرہ نکلا ہے۔ اور اظہار کا مطلب کیا ہے؟ اظہار کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو آشنا کر دینا، کسی بات کو آشکار کر دینا، کسی بات کو واضح کر دینا، کسی بات کو بلا حجاب کر دینا، کسی بات سے حجابات کو اٹھا دینا، اس کے نظارے کروا دینا، اسے کہتے ہیں اظہار کرنا۔ اب اظہار یہ ہوا تو لِیُظْہِرَ کا کیا مطلب ہے؟ جو لِیُظْہِرَهُ کا اشارہ ہے۔ اب دیکھیں، ہو ایک نسبت ہے۔ مجھ سے پہلے محترم عنایت اللہ قادری صاحب یہی فرما رہے تھے کہ جب تک نسبت ہے جس چیز کے ساتھ، اس چیز کا معنی اور ہوتا ہے۔ جس چیز کے ساتھ نسبت ہے اس کے معانی اور ہوتے ہیں۔ اب یہ ہو کی نسبت لگ گئی۔ دیکھیں، اللہ نے فرمایا رسولہ، رسولہ پورا لفظ، اور اس سے آگے جو ہے اشاریہ ہے۔ اشارہ کس طرف کرتی ہے؟ ہو۔ اس ہو کا جو اشارہ ہے وہ آیت کریمہ کی ابتدا میں جو ہووا فرمایا اس کی طرف ہے۔ اب ہووا سے کیا مراد ہے؟ هو الذی، ہووا، ارسلہ، اس نے بھیجا۔ ہووا کا کیا مطلب ہے؟ اس نے۔ هو الذی کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کیا کیا؟ ارسلہ، بھیجا۔ بھیجا کیا بھیجا؟ رسولہ۔ اب رسولہ کی تو سمجھ آ گئی
رسولہ کی سمجھ تو آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اب ہو سے کیا مراد ہے؟ ہو کا جو اشارہ ہے وہ ہووا کی طرف ہے. ہو کا اشارہ ہووا کی طرف ہے. اور ہووا سے کون مراد ہے؟ ہووا سے کون مراد ہے بولیں؟ اللہ. ہووا سے کون مراد ہے؟ اللہ. اب ہو یعنی هو الذی ارسل رسولہ، رسول کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ، اس نے اپنا رسول بھیجا. کس لیے؟ بالہدا و دین الحق، ہدایت کا سرچشمہ بنا کے اور دین حق کے ساتھ. میں یہ وضاحت عرض کرتا ہوں کہ دین حق کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں لِیُظْہِرَهُ لِیُظْہِرَ جملہ مکمل ہو گیا، آگے ہو کی کیا ضرورت تھی؟ لِیُظْہِرَ تاکہ وہ اظہار کرے، تاکہ وہ اظہار کرے. اگر ہم اسے غالب کرنے ہی معنی لے لیں لِیُظْہِرَ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، اس میں کیا خرابی ہے؟ اگر ہو نہ بھی آئے تو لِیُظْہِرَ دین کلے کے عَلَى الدِّینِ کُلِّ کے کیا خرابی ہے؟ ہو میں بھی ہو بیچ میں کیوں فرمایا؟ ہو ایک نسبت ہے جو اشارہ ہے. لِیُظْہِرَهُ تاکہ وہ ظاہر کر دے. کسے ظاہر کر دے؟ بالہدا و دین الحق، دین حق کا اظہار کر دے. کس کے اوپر؟ علی الدین کلے، اس دین کے اندر رہنے والے تمام لوگوں پہ. سبحان اللہ. دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ ہو کی نسبت دیکھیں، دین کو دیکھیں، دین کیا ہے اور نسبت کیوں فرمائی؟ دین الحق، دین کیا ہے؟ آئیں پوچھیں عارف لاہوری سے، مفکر پاکستان سے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دین چیست، دین چیست دریافتن اسرار خیش. دین کیا ہے؟ اپنے راز کو پا لینے کا نام دین ہے. اور راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ الانسان سری و انا سرہ، کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں. راز کون ہے ہمارا؟ بولیں راز کون ہے؟ بولیں راز کون ہے؟ اللہ. اللہ راز ہے. اور دین کیا ہے؟ راز کو پا لینے کا نام دین ہے. راز کو پا لینے کا نام دین ہے. راز کو پا لینے کا نام دین ہے. اور راز کون ہے؟ راز کون ہے؟ اللہ. راز ہے اللہ، دین ہے راز کو پا لینا. یعنی دین حق سے مراد یہ ہے کہ جو حق تعالی کی ذات کو پا لیتا ہے. اس بات کا مظہر بنا کے بھیجا کہ لِیُظْہِرَهُ، وہ اس دین کا اظہار کر دے. اب میں ایک نکتہ اور بتا دوں. ہمارے منشور کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہماری جماعت مذہبی جماعت نہیں ہے. ہماری جماعت مذہبی جماعت نہیں ہے، نہ ہی مذہبی جماعتوں کے قائل ہیں. بات ہے کیسے ٹھیک ہے؟ ہم نے تو مذہب سے انکار کر دیا. ہماری جماعت مذہبی نہیں دینی جماعت ہے. مذہب میں اور دین میں فرق ہے. مذہب میں اور دین میں فرق ہے. اب مذہب میں اور دین میں کیا فرق ہے دیکھیں. ہمارے معزز مہمان گرامی تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. دنیا میں توجہ فرمائیں، دنیا میں مذاہب بے شمار ہیں. دنیا میں مذاہب بے شمار ہیں، لیکن دین ایک ہے. قرآن کریم کے اندر دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مرتبہ دین کا تذکرہ فرمایا. اب دین کی جمع ہے ادیان، دین کی جمع ہے ادیان. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں جب بھی دین کی بات آئی ہے اللہ تعالیٰ نے ادیان نہیں فرمایا، دین فرمایا ہے. قرآن کریم میں کہیں بھی لفظ ادیان نہیں ہے، ادیان کا تذکرہ نہیں فرمایا. ادیان کے آ جانے میں کوئی گرامیٹیکل خرابی پیدا نہیں ہوتی. کیوں نہیں ادیان کا؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ادیان ہے ہی نہیں، ہے ہی ایک دین. اور دین کیا ہے؟ دین اس کی ذات کو پا لینے کا نام دین ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ جو اس دین کے ضابطے کے اندر، اس دین کے دائرے کے اندر جتنے بھی لوگ داخل ہو جائیں، جتنی مخلوق داخل ہو جائے، لِيُظْهِرَهُ، وہ اس کا اظہار کر دے، اس کو ظاہر کر دے. کس کو ظاہر کر دے؟ دین الحق، جو حق دین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا اظہار کر دے. اور پھر آپ دیکھیں جو نسبت ہے، جو ظاہر کرتی ہے، ہو کا جو اشارہ تھا کیا تھا؟ اب اہمیت کس چیز سے بڑھتی ہے؟ مجھ سے پہلے قادری صاحب نے یہ بات کی، میں اسی بات کو تھوڑا واضح کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آئے ہیں، آئیں گے کتنے کتے، کتا ایک مخلوق ہے، کتنے کتے ہیں کوئی شمار ہے؟ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں مختلف نسلوں کے بے شمار لاتعداد کتے تھے، ہیں اور آئیں گے. کتوں کا شمار کیا کسی نے؟ یہ بھی دیکھیں کہ کتے کو ہم حقیر مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ کتا. جنت میں کون پہلے داخل ہوگا؟ کتا. وہ کتا کیوں پہلے داخل ہوگا؟ کتا کیوں داخل ہوگا؟ کتا اس لیے داخل ہوگا کہ وہ کتا عام کتا نہیں تھا، بلکہ قلبہم، ان کا کتا تھا. اس کے ساتھ ہم کی ضمیر نے اس کی نسبت بنا دی، اور جب نسبت بن جاتی ہے تو پھر اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. جب تک وہ قلب تھا، قلب کی اہمیت نہیں تھی، اس کی فضیلت نہیں تھی، اس کو شرف نصیب نہیں تھا. لیکن جب ہم یعنی ان کی نسبت لگی تو اللہ نے کتے کے بیٹھنے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا. اب دیکھیں جس چیز کے لیے دنیا میں لڑائی ہوتی ہے وہ سامنے پڑی ہے، کرسی. کیا ہے جی؟ کرسی. دنیا میں کتنی کرسیاں ہیں؟ کسی کو حساب ہے؟ کوئی گنت شمار میں آتی ہیں کتنی ہے؟ کتنی کرسیاں تھیں، ہیں، آئیں گی، ہوں گی، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گی. کسی کا حساب ہے؟ کرسی کا حساب نہیں ہے. بے شمار کرسیاں ہیں، لیکن اللہ نے تو کسی کرسی کا ذکر نہیں کیا. ایک کرسی کا ذکر فرمایا، اور وہ بھی کس طرح کیا؟ فرمایا واسعہ کرسیہ السماوات والارض. ایک کرسی ایسی ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ وسیع ہے. اب کون سی کرسی؟ یہ کرسی. باقی کرسیاں دنیا کی کون سی کرسی؟ اشارہ فرما دیا عام کرسی نہیں، وہ کرسی جس کرسی کو نسبت نصیب ہے، کرسی اس کی کرسی. عام کرسی نہیں، کرسی اس کی کرسی. اسی طرح فرمایا کہ کسی عام چیز کا اظہار نہیں، کسی عام چیز کا اظہار نہیں، بلکہ لِيُظْهِرَهُ، اس کا اظہار. محبوب کو اس لیے جلوہ فرما کیا، محبوب کو اس لیے جلوہ گر کیا کہ یہ اس کا اظہار کر دے. اور میرے دوستو، میں آخر کے اندر جو آخری چند باتیں کچھ دیر کے لیے آپ کی بوریت کے پیش نظر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے ابتدا میں عرض کی کہ دنیا میں بے شمار جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں، اسلامی تحریکیں. میں ہمیشہ یہی عرض کرتا ہوں،
ہمیشہ آپ کی توجہ اسی طرف دلاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ خدارا اولیاء کاملین کی اس فکر کو سمجھیں، اولیاء کاملین کی اس سوچ کو سمجھیں، اولیاء کاملین کی اس نظریے کو سمجھیں، اور خدارا اب صرف اسی دنیا میں نہ الجھیں، کیونکہ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ اگر ہم نے اسی چیز کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا، اسی چیز میں ہم محو ہو گئے، اور وہی تشریحات، وہی من گھڑت تفسیریں، وہی من گھڑت تراجم جن کو ہمارا ذہن قبول کرتا ہے درست ہے، جنہیں قبول نہیں کرتا غلط ہیں، انہی پر اگر ہم نے اکتفا کر لیا تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو آج ہمارے دین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو بات میں نے کہی، جو میں نے عرض کی کہ یہ مذہبی نہیں دینی جماعت ہے، کیوں کہ مذہباں والے لڑ لڑ مردے اصلی بات نہ کر دے ہوں، مذہباں والے لڑ لڑ مردے اصلی بات نہ کر دے ہوں۔ اصلی بات کیا ہے؟ اصلی بات مرکزیت کی ہے، اور مرکزیت دل کی ہے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت و پہچان کے جلوے نصیب ہے۔ بھائی سنیں دیکھیں، یہ وہ اصل حقیقت ہے، یہ وہ اصل بات ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دوہاں تو دل سڑیا ہوں۔ نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دوہاں تو دل سڑیا ہوں، کہ نہ میں شیعہ ہوں نہ میں سنی ہوں، میں ان دونوں سے متنفر ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرما رہے ہیں۔ کیا وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے؟ دیکھیں، یہی میں نے گزارش کی کہ مذاہب میں تصادم ہے، لیکن دین میں تصادم نہیں ہے، اس لیے کہ دین ایک ہے۔ اور دین ایک کیا ہے؟ جو میں نے کہا دین حق سے مراد اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہے، میں اس کو ثابت کر کے دیتا ہوں سلطان العارفین کی تعلیمات سے۔ آپ فرماتے ہیں دین کی حقیقت کو، جس دین پہ آپ چل رہے ہیں اس دین کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دوہاں تو دل سڑیا ہوں، مک گئے پینڈے سبے خشکی والے، جدوں دل دریا وحدت وچ وڑیا ہوں۔ دین اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں غرق ہو جانے کا نام ہے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے دین کو؟ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ جس طرف موڑ دو، جس طرف موڑ دو، یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے ایک کتاب ہے، ایک ہی بندے پہ اتری ہے، ایک ہی فرشتہ لے کے آیا ہے، 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی ہے۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود، سارا کچھ دیکھنے کے باوجود، سارے حقائق موجود ہونے کے باوجود، اللہ نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اسے پڑھ کے ہدایت پائیں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اسے پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں سنی جو ہے، سنی، میں اس کی آپ کو مثال عرض کرتا ہوں۔ سنی وہ سنی جو صحیح معنوں میں سنی ہے، جو جس کا ظاہر، جس کا باطن سنت نبوی میں فنا ہو چکا ہے۔ تمام سنتیں ہیں، مختلف انبیاء کرام نے ادا کی۔ نماز بھی انبیاء پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہیں انہوں نے حج بھی کیے، بے شمار انبیاء نے حج بھی کیے، پھر جہاد بھی کیا، جہاد بھی ہوا، سارا کچھ ہوا۔ وہ کون سی سنت ہے جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی؟ اب یہ نہیں کہ باقی مذاہب میں اخلاقیات نہیں ہیں، یہ آپ کو ثبوت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ دین کا جو حلیہ بعد میں بگڑا سو بگڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ فرمائی کے بعد تمام مذاہب مسترد، ایک دین کی حکومت رہی۔ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا،
آپ سینٹ پال کی جو من گھڑت تشریحات تھی، اس سے پہلے سینٹ آگسٹائن نے جو کچھ لکھا، جو کچھ اس نے حلیہ بگاڑا، آپ اس سے پہلے دیکھیں دنیا کا سب سے جو اخلاقی طور پہ بڑا مذہب تھا وہ عیسائی تھا، وہ عیسائی تھا، عیسائیت تھی۔ آپ دیکھیں اس حقیقت کو، دیکھیں یہ ذرا سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس بات کا، آپ کی سب سے بڑی سنت کون ہے؟ سب سے بڑی سنت وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام حجابات کے علاوہ، تمام پردوں کے علاوہ، تمام دوری کے حجابات کو اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا بلا حجاب مشاہدہ کیا، بلا حجاب دیدار کیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی سنت ہے، اور سنی وہ ہے جو اس سنت کا سنی ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آج کے سنی کہ ہم سنی ہیں، سنیت کے علم بردار بنتے ہیں، سنت کی سمجھ نہیں اور سنی بنتے ہیں۔ یہ سنت ہے، اس سنت کو زندہ کرنا ہے، اس سنت کو بیدار جب تک نہیں کرتے۔ اگر ہم سنتوں پہ چلتے ہیں، اگر ہم سنی ہیں، دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں سنی موجود ہیں، ان تمام کی دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ ان تمام کے سجدوں میں طرب کیوں نہیں ہے؟ ان تمام کے ماتھوں پہ محراب تو ہوں گے، لیکن اس محراب کا وہ نور کدھر ہے؟ دعائیں کیا نہیں کر رہے؟ یا تو کہیں کہ سنی جو ہیں یہ بے رحم ہو گئے ہیں، یہ امت کی حالت اظہار پر دعائیں نہیں کرتے۔ جب دعائیں کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے علم بردار بنتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہماری دعائیں آج بے اثر ہیں؟ میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا، میں انہی 20 سالوں کی بات کرتا ہوں، میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اس کی طرف وضاحت دلانا چاہتا ہوں۔ اکابرین کرام یہاں پہ موجود ہیں، دیکھیں ان 20 سالوں کے اندر دنیا کے اندر بطور مذہب سب سے زیادہ رسوا کون سا مذہب ہوا؟ مسلمان۔ افغانستان میں قتل و غارت ہوئی تو کس کی ہوئی؟ شیعہ سنی اہل حدیث جو بندی کو چھوڑیں، مسلمز کی بات کریں، آل اوور دا امہ اپنے ایک اینگل بنائیں۔ دیکھیں افغانستان میں کس کا خون بہا، کشمیر میں کس کا خون بہا، چچنیا میں، بوسنیا میں، فلسطین میں کس کا خون ہوا؟ یہودیت کا، صہیونیت کا اژدہا آج لبنان میں کسے نکل رہا ہے؟ اس کے بعد کس ملک پہ تیاری کر کے بیٹھا ہے؟ حال ہی میں جو برطانوی گورنمنٹ نے جو ایک ٹوپی ڈرامہ رچایا کہ یہ فلائٹس کو ہائی جیک کرنے کا پلان بنا کے آئے تھے، یہ وہ فلانی کا سارا کچھ کیا۔ یہ کیسی بچوں والی بات ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں ہمارے پاس وہ سیٹلائٹ نظام ہے جو ہم دنیا میں کہیں بھی چلتی چیونٹی کو بھی پکڑ سکتے ہیں، دوسری طرف ہائی جیکنگ کا بنتا ہوا پلین نہیں دیکھ سکے، ہائی جیکرز کو ایئرپورٹ میں آتا ہوا نہیں دیکھ سکے، وہ محلول نہیں دیکھ سکا ان کا سیٹلائٹ۔ کیسی بچوں والی بات ہے؟ کیسی بچوں والی بات ہے؟ یار سمجھو، یہ صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ سنی کو یا شیعہ کو یا اہل حدیث کو نہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ کیا ہوا؟ کیا پڑا ہے ہمارے پلے میں؟ دنیا کا کوئی ٹی وی چینل کھول کر دیکھیں، کوئی ریڈیو سٹیشن آن کریں، دنیا کا کوئی میگزین پکڑیں، کوئی اخبار پکڑیں، کس پہ رونا رویا جا رہا ہے؟ کس کی پیٹھ میں بار بار خنجر گھونپے جا رہے ہیں؟ کس کو ذلت کا، رسوائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو دعائیں کدھر گئیں؟ آہیں کدھر گئیں؟ صدائیں کدھر گئیں؟ مناجات کدھر گئیں؟ کیا ہمارا خدا ہماری نہیں سنتا؟
کیوں نہیں سنتا ہمارا خدا ہماری اس آواز کو؟ ہماری اس زبان کو کیوں نہیں سنتا؟ وہ ایک مظلوم لڑکی جو ہزاروں میل ہزاروں کوسوں دور بیٹھ کے صدا دیتی ہے، الہی آج بھیج دے کوئی مدد کرنے والا، اور عرب کے ریگزاروں سے، عرب کے چٹیل میدانوں سے سمندروں کا سینہ چیر کے نکلتا ہوا محمد بن قاسم یہاں پہ آ جاتا ہے۔ کدھر گئی ہیں آج وہ دعائیں؟ آج کدھر گئی بیت اللہ کی وہ صدا کہ جب بیت اللہ رو رو کے صدائیں کرتا ہے، الہی میں تو تیرا گھر ہوں، الہی مجھ میں تو میرے قریب لوگ تیری ذات کا تصور کر کے آتے ہیں، ان 360 کا میں کیا کروں؟ اور وہاں سے جب وہ علم نبوت بلند ہوتا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ بے ہتھیار نہتھے مسلمانوں نے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا اور بتا دیا کہ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، جب تک دل مردہ ہے، جب تک دل زندہ نہیں ہوتے خدا مردوں کی آوازیں نہیں سنتا۔ وہ سنت کدھر ہے؟ جب تک وہ سنت زندہ نہیں ہوتی، جب تک وہ سنت بیدار نہیں ہوتی، تب تک یہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ سنت کیا ہے؟ نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دو ہاتھ دل سڑیا ہوں۔ کیوں؟ بے اثر دعائیں، نامنظور صدائیں، نامقبول آوازیں، یہ چیخو پکار جو حلق سے نکل رہی ہے دل سے نہیں نکل رہی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ظلم ہوتا ہے اسی بات کو تپش پہنچتی ہے جس جگہ پہ آگ لگ رہی ہوتی ہے۔ دعائیں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ کشمیر میں کب ہوئی؟ جب وہاں پہ مظالم ڈھائے گئے۔ وہ اسلام کے لیے آہ بکا نہیں تھی، میں یہ واضح کر دوں، وہ جب ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں تو آہیں بلند ہوئی ہے۔ آج دیکھیں لبنان میں، اگر میں یہ فرض کیا یہ کہہ دوں اور میں یہ بات کہوں تو ثبوت کے ساتھ کروں گا کہ ترکی is the Muslim country، لیکن وہاں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ترک جو اسلام کی عظمت کے پاسبان سمجھے جاتے تھے، جنہیں اسلام کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ سمجھا جاتا تھا، آج وہ ترک قوم کن اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ لیبنان کی تباہی پہ کسی نے آواز بلند کی؟ کہاں ہیں وہ دعائیں؟ کہاں ہیں وہ صدائیں؟ کیوں ہو ان میں تڑپ؟ جب دوسرے مسلمانوں پہ صدا عذاب پڑتا ہے تو یہ بے خوف پڑے ہوتے ہیں۔ اور میں آج صرف اس دھرتی کی حکومت نہیں جہاں میں کھڑا ہوں، میں پورے 57 اسلامی ممالک کا نقشہ کھینچ کے تاریخ کے اوراق سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج اس کنارے پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ ہلاکو خان کی تاتاری فوج بغداد کا محاصرہ کیے بیٹھی ہے، اور جب ابن القمی بغاوت پہ اترتا ہے اور وہ پیغام صلح لے کے خلیفہ وقت امیر المومنین کی بارگاہ میں جاتا ہے تو امیر المومنین کے ایک پہلو میں لڑکی بیٹھی ہے اور دوسرے ہاتھ میں امیر المومنین شراب کا جام پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ جب ابن القمی آ کے مزدہ صلح سناتا ہے تو امیر المومنین جب قلعے سے باہر نکلتے ہیں تو تاریخ کے اوراق دیکھیں، شہزادہ ابو بکر ولی عہد کا سر کاٹ کے امیر المومنین کو پیش کیا گیا کہ یہ لو اب یہ کھاؤ، یہ پیغام صلح تھا۔ یہ کس ثمر کا نتیجہ ہے؟ آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ وہی تاتاریوں کا طوفان بدتمیزی، امریکہ کی 58 سالہ ناجائز اولاد اسرائیل، امریکہ یہودی لابی کا ایک
ان کا ناجائز بچہ یہودیوں کے غلط نطفے سے پیدا ہوا، وہ امریکہ، وہ تاتاری طوفان کی ترجمانی کر رہا ہے جو آج بھی سلطنت اسلامیہ کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ افسوس کہ ہمارے حکمران ہی نہیں بلکہ ہماری عوام بھی، ہمارے دوسرے طبقے بھی آج وہی امیر المومنین مستعصم باللہ کی سنت زندہ کیے ہوئے ہیں۔ کہیں پہلو میں خود دو شیزائیں ہیں، کہیں ہاتھوں میں شراب کے جام پکڑے ہوئے ہیں۔ کہاں ہوگا ان کی صداؤں میں اثر، کہاں ہوگا ان کی دعاؤں میں اثر، اور کہاں رنگ لائیں گی ان کی مناجاتیں؟ میرے دوستو، مذہب نہیں، دین کی بات کرو، دین کی بات کرو۔ نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دو ہاتھوں دل سڑیا ہوں۔ ارے مک گئے پینڈے سب خشکی والے، جداں دل دریا وحدت وچ وڑیا ہوں۔ وحدت، وہ وحدانیت کا تصور کہاں ہے؟ دریائے وحدت میں کتنے لوگ ہیں جو آج غوطہ تن ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنی تحریکیں ہیں، کتنی تنظیمیں ہیں، کتنے سیٹ اپس ہیں جو آج دین کے لیے کوشاں ہیں، جو آج دین کے نام پہ، جو آج مذہب کے نام پہ، جو آج اسلام کے نام کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کتنی تحریکیں ہیں جو اللہ کی وحدانیت میں غرق ہو جانے کا درس دے رہی ہیں؟ دیکھیں میرے دوستو، یہ آج کے اس پرفتن دور میں، قحط الرجال کے اس دور میں، کہ جب کوئی بھی طالب مولا نہیں رہا، اس دور کے اندر یہ کتنا بڑا انعام ہے میرے مرشد کریم کا کہ انہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، اس تحریک کی بنیاد رکھی، اس ایک انقلاب کی بنیاد رکھی جس کی دعوت بھی یہی ہے، جس کا مشن بھی یہی ہے کہ آؤ پہلے جاہدو فی اللہ کرو، اس کے بعد جاہدو فی سبیل اللہ ہوگا۔ یعنی آؤ پہلے اللہ کی طرف جہاد کرو، پھر اللہ کے راستے میں جہاد ہوگا۔ میرے دوستو، میں یہی بات، یہی گزارش، یہی التماس آپ کو کرتا ہوں کہ خدا را اب بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، ہم اپنی صفوں کو درست کر لیں، ورنہ کیا بعید ہے کہ ہمارا بھی وہی انجام ہو، ہمارا بھی وہی اختتام ہو ہمارا جو اس دور میں سلطنت اسلامیہ کا ہوا تھا۔ ہمارے معزز مہمان گرامی محترم ظفر بختاوری صاحب تشریف لائے ہیں، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری گزارش وہی تھی جو میں نے کر دی کہ خدا را لیظہرہ علی الدین کلہ کو سمجھیں، دین کے کلیے کو سمجھیں، دین کی حقیقت کو سمجھیں۔ دین کی حقیقت کیا ہے؟ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت بیچوں کے مختصر ہے، بالکل آخری بات کہ دو تقاضے جس طرح میں نے عرض کیا دین کے ہیں، ایک ظاہر کا اور ایک باطن کا۔ ہم صرف ظاہر پہ محدود ہو گئے، باطن کے تقاضے کو چھوڑ دیا۔ جب باطن کے تقاضے کو چھوڑا تو یہ ساری جو ذلتیں رسوائیاں تھیں یہ ہمارا مقدر بنی۔ میں آپ کی توجہ، آخری بات، بالکل آخری بات، تھوڑا سا اپنے ذوق کو زندہ کر کے بیٹھیں کہ اللہ تعالی نے جب وجود انسان کی تخلیق شروع کی تو فرشتوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمینوں میں، بڑی توجہ سے، میں زمینوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ الہی
کیوں بناتا ہے خلیفہ؟ زمین میں جائے گا، فتنہ کرے گا، فساد کرے گا، لوٹ مار کرے گا، غصب کرے گا، غضب کرے گا۔ فرمایا نہیں، تمہیں نہیں پتا، اسے میں جلال و جمال کا مظہر بنا کے بھیجوں گا، جو چاہے اچھائی کی طرف راغب ہو جائے۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ جب میں اس کے سر پہ اپنی خلافت کا تاج اور اس کے ماتھے پہ اپنی نیابت کا صحرا سجا دوں تو تم نے، اور پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولیں بھائی، کیا کرنا ہے؟ بآواز بلند کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے۔ کسے سجدہ کرنا ہے؟ آدم کو، آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی اولاد آدم ہیں نا؟ اولاد آدم ہیں۔ میں یہاں پہ کسی آدمی کو سجدہ کر دوں تو میرے متعلق کیا رائے ہوگی؟ مشرک ہے۔ ایسے ہی کہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ آدم اللہ تو نہیں تھے نا؟ کیوں بھائی، آدم اللہ تو نہیں تھے، نعوذ باللہ، اللہ نہیں تھے، تو پھر سجدہ کیوں کہا؟ فرمایا میں اسے سجدے کا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ وقت آیا، آدم کا وجود تیار ہو گیا اور اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ فرمایا سجدہ کرو۔ بہت بڑا ملائکہ کا اجتماع، بہت بڑا اجتماع سجدے میں گر جاتا ہے۔ آدم کو سجدے کی قیادت، امامت جبریل امین کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، بڑی قابل غور بات ہے، سجدے میں گر گئے، مخلوق تمام ملائکہ سجدے میں ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ پورے ملائکہ سجدے میں گر گئے ہیں آدم کو، میرے خلیفے کو۔ ایک سر ہے جو نہیں جھکا۔ عزازیل سجدہ کر، الہی نہیں کرتا، انکار کر دیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اب میں ایک نکتے کی بات عرض کروں جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کھولا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود نہیں ہوا۔ ابلیس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود نہیں ہوا۔ کیوں مردود ہوا؟ پھر بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ قاضی صاحب، آپ عالم فاضل آدمی ہیں، کوئی غلطی ہو تو آگاہ فرمائیے گا کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے جواب دیا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کے اس جواب پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تو لانتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ نے کہا سجدہ کر، اس نے کہا نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ اسے فرما دیتے کہ اے، اب عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا۔ محترم احمد خان کنڈی صاحب تشریف لائے ہیں ڈی خان سے۔ اب ابلیس اگر عرض کر دیتا، الہی سنیں ذرا، بات بڑی سمجھنے کی ہے، الہی میں نے تو تیری بارگاہ سے یہ سیکھا ہے کہ تیرے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ اب مجھے اس میں تو نظر آیا نہیں، تو میں اسے کیسے سجدہ کر دوں؟ میں سجدہ کرتا ہوں تو مشرک ہو جاؤں گا، یا تو مجھے اس میں کچھ دکھا پھر میں سجدہ کرتا ہوں۔ اگر ابلیس یہ جواب دیتا، کیا ابلیس مردود ہو جاتا؟ نہیں، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس جواب پہ مردود ہوا۔
اب دیکھیں بات پھر نسبت کی آ گئی. اللہ نے فرمایا ارے تم نے سنا نہیں کہ میں نے کہا کہ میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ من روح نہیں کہا, وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی, میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. فرمایا نسبت لگا دی تھی, عام روح نہیں, عام کرسی نہیں, فرمایا اس کی کرسی, عام کتا نہیں ان کا کتا, فرمایا عام جلوہ نہیں اس کا جلوہ, فرمایا وہ کوئی عام روح نہیں تھی, روح ہی میری روح تھی, اپنی روح فرمائی. فرمایا جات لانتی ہے. اب یہاں پہ دو فکریں جنم لیتی ہیں, دو فکروں نے جنم لیا. ایک کو کہتے ہیں فکر ابلیس اور دوسری کو کہتے ہیں فکر جبریل. ڈاکٹر صاحب اب فکر جبریل میں اور فکر ابلیس میں فرق کیا ہے؟ فکر ابلیس یہ ہے کہ اس نے آدم کے ظاہری اربع عناصر کے پنجرے کو دیکھا, کہا اچھا اب میں فرشتوں کا امام, فرشتوں کا استاد, اللہ کا شاگرد خاص, 50,000 سال علم سیکھا, 50,000 سال علم پڑھایا ملائکہ کو, 1,00,000 سال عبادت, 2,00,000 سال کی میری عبادت. اب میں نار سے پیدا ہوا, یہ آگ پانی اور مٹی سے پیدا ہونے والے کو میں سجدہ کروں گا. ظاہر پہ الجھ گیا, ظاہر کا جو علم تھا وہ یہاں پہ اسے مار دے گیا اور مات کھا گیا. جب اس نے انکار کیا, اس کے علم نے اس کو سجدہ کرنے سے روک دیا. اس کا جو علم تھا وہ علم جو اسے عزازیل سے ابلیس بنا رہا ہے, اب اس نے جب اس کا سہارا لیا تو اس کی جو ناؤ تھی وہ ڈوب گئی, اس کو ملون و مردود قرار دے دیا, فرشتوں کی صف سے باہر کر دیا. اب فکر جبریل کیا ہے؟ فکر جبریل یہ تھی, اس نے کہا نہیں, آگ ہوا مٹی پانی کے بنے ہوئے اسی ڈھانچے کو, گوشت پوست ہڈیوں کے اسی پنجرے کو انسان نہ سمجھ جبریل, اندر جھانک, اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ نے دل رکھ دیا ہے, اور دل میں کیا ہے؟ دل میں اللہ کی ذات جلوہ گر ہے. جبریل نے اپنا جھنجھوڑا, کہا ارے جبریل یہ آدم کو سجدہ نہیں, آدم کے روپ میں کسی اور سجدہ ہو رہا ہے, جھکتا. یہ تھی فکر جبریل جو انسان کے ظاہر پہ اٹک گئے. وہ فکر ابلیس کے ہیں, وہ فکر ابلیس کے ماننے والے ہیں, وہ ابلیس ہی ہیں, وہ ابلیس کے پیروکار ہیں, وہ ابلیس کی اطاعت کر رہے ہیں, وہ ابلیس کی اتباع کر رہے ہیں, وہ ابلیس کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. اور فکر جبریل پہ کون چل رہے ہیں؟ کامیاب کون ہے؟ جن کی نظر ظاہر پہ ہی نہیں بلکہ باطن پہ, انسان کے دل میں اللہ کی انوار و تجلیات پہ مرکوز ہے. میرے دوستو اپنا تجزیہ کریں, محاسبہ کریں, اندر دیکھیں, ضمیر کے اندر وچ پا فقیرہ جاتی ہوں, آ جھانک چا کے گریباں میں بھی کبھی, پتہ چلے ہم کہاں پہ ہیں. ہمارا علم, ہماری معلومات, ہمارا کتابی علم, ہمارے یہ تمام وہ باتیں جو مفروضے ہوتے ہیں, وہ تمام باتیں جن کی بنیاد صرف عقل پہ ہے, وہ تمام مشگافیاں جن کی بنیاد خرد پہ ہے, ان پہ چل کے دیکھیں تو ہم نے یہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم ان پہ ہیں یا ہماری جو توجہ ہے ہم نے اپنے باطن کو زندہ کر لیا ہے, ہمارا دل زندہ ہے, ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہے تو سمجھ لیں ہم فکر جبریل پہ ہیں. اگر ایسا نہیں ہے بات واضح ہے, ہم فکر ابلیس پہ ہیں. امت مسلمہ کبھی بھی اس بھنور سے نہیں نکل سکتی, کیونکہ فکر ابلیس پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کشتی طوفان میں نہیں ہے بلکہ طوفان کشتی میں ہے. دیکھیں, سوچیں, سمجھیں, یہ مشن ہے, یہ دعوت ہے,
اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کی کہ خدارا آؤ آؤ آؤ، یہ سلطان العارفین کا پیغام ہے، یہ سلطان العارفین کی دعوت ہے. آؤ، اگر اپنے باطن کو روشن کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے اندر کو روشن کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے اس اربع عناصر کے اس پنجرے میں بنے ہوئے مادیت کو پنجرے کو تم مینارہ نور بنانا چاہتے ہو، تو اعلان کر دیا، طالب بیا، طالب بیا، طالب بیا، اے طالب آجا، اے طالب آجا، اے طالب آجا، تار سانم روز اول با خدا، تاکہ میں تجھے پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ کی ذات سے واصل کر دوں. الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیری پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے.